فإذا العروبة شتتت وتصفينت وتأمركت نأتيك بفوارس الله ابشري ومن اليهود تحضري نفديك فستنكسر القيود خدا ہے کہ سب سے بڑی دلیل خود میرا وجود ہے۔ مجھے زندگی میں جو کچھ ملا، رزق، اولاد، عزت، قلم، بیان، یہ سب بارگاہ ایزدی کے انعامات ہیں۔ یہ چیزیں خدا کے سوا مجھے کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اپنے وجود سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ یہ میرے خدا ہی کا فضل و کرم تھا کہ 1969 میں 5 نومبر سے 18 نومبر تک عرض قرآن میں رہا۔ ایک گمراہ، معصیت اور آلودہ فسق انسان کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ بیت اللہ اور بارگاہ رسالت میں یاد کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف بے پایاں اور رحمت للعالمین کی کرم گستری تھی کہ ایک روح سیاہ اس بے پناہ دربار کی حاضری اور حضوری سے مشرف کیا گیا۔ یہ روداد کہنا اور لکھنا سہل نہیں، یہ اس دربار کی روداد ہے جہاں جنید و بایزید کے حواس گم ہو جاتے اور شبلی و عطار تکتے رہ جاتے ہیں۔ میں نے سفرنامہ حجاز کے زیر عنوان چٹان میں اپنے جو تاثرات بیان کیے تھے، یہ روداد اس سے مختلف ہے۔ میں نے یہ کہانی دل کے محسوسات اور روح کی کیفیات میں ڈوب کے لکھی ہے۔ عشق بڑی نازک چیز ہے۔ میں حادی و عاصی انسان ہوں۔ خدا جانے میرے قلم نے کہاں تک میرا ساتھ دیا ہے۔ بہرحال وہ مشاہدات اور تجلیات کون لکھ سکتا ہے جو کعبۃ اللہ اور مدینۃ النبی کی حاضری سے ملتی ہیں۔ جس طرح زمزم صدیوں سے ابل رہا ہے اور اس کا پانی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح بیت اللہ کی عظمت اور حرم نبوی کی نزاکت کے تذکرہ کی کوئی حد یا کنارہ نہیں۔ ہم ایسے لوگ جو کچھ لکھتے ہیں اپنی بخشش کے لیے لکھتے ہیں۔ اللہ اور رسول کے گھروں کو ہمارے قلم و زبان کی احتیاج نہیں، حاجت مند ہم ہیں کہ ان کے ذکر سے اپنی دنیا سنوارتے اور آخرت کا توشہ پاتے ہیں۔ میں نے جو کچھ لکھا آپ کے سامنے ہے۔ الفاظ کے چناؤ میں کوئی غلطی ہوئی ہو، یا حاضری میں کمی رہ گئی ہو، یا حضوری میں آداب کا اندازہ نہ کیا گیا ہو، تو یقین ہے میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ میرے آقا کی رحمت للعالمینی مجھے پناہ دے گی۔ وہ ان دنیاوی حکمرانوں کی طرح تو نہیں جو ماتھے پہ شکن ڈال کے انسانوں سے عجز و نیاز کا مطالبہ داغتے اور خدا کی زمین پر خود اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے ہاں خدا کا خوف متروکات سخن میں سے ہے۔ میں اپنی ہر لغزش کے لیے اپنے رب سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے جہاں تہاں کوئی روایت نقل کی ہے، صرف اس خوف سے مبادا الفاظ میں ہیر پھیر ہو، یہ لفظ کا ترجمہ سرک جائے۔ ماخذ ہی کے الفاظ اٹھا کے رکھ دیے ہیں، لیکن میں ایک انسان ہوں۔ کوئی چیز ادب کے ترازو سے نکل گئی ہو یا عبارت کے لہجے میں پھانس آ گئی ہو تو قارئین سے معافی چاہوں گا۔ میں نے اپنی استعداد میں کمی نہیں کی۔ ایک بے پناہ شوق مجھے قلم کی معرفت یہاں کھینچ لایا ہے۔ سورج سب پہ چمکتا ہے، وہ گناہگار اور پرہیزگار نہیں دیکھتا۔ اسی طرح عشق کا سورج اس گناہگار پہ بھی چمکا ہے۔ میرے چمن خیال میں جو کچھ تھا، سورج کی اس روشنی نے تحریر کی شاخوں پر کھلا دیا ہے۔ میں علم کا ہمہمہ لے کر حاضر نہیں ہوا کہ اس سے میرے جیب و داماں خالی ہیں۔ میرے پاس عشق تھا، یہ اس کی صدا ہے۔ مجذوب کہہ لیجئے یا قلندر، ظاہر ہے مجذوب و قلندر نیاز سے زیادہ ناز کرتے ہیں، اور یہ روداد نیاز و ناز ہی کا آمیختہ ہے۔ شورش کاشمیری۔